غزہ میں جنگ بندی کا دوسرا دن، حماس آج 14 یرغمالی اور اسرائیل 42 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق 4700 بچوں اور خواتین سمیت 7000 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ شہداء کی تعداد 15000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ روز حماس اور اسرائیل نے 24 یرغمالیوں کو رہا کیا تھا۔ رام اللہ میں اوفر جیل کے باہر سخت سیکیورٹی انتظامات، قیدیوں کی گاڑیاں بیتونیا پہنچتے ہی آتش بازی۔ اجڑے فلسطینیوں کی گھروں کو واپسی، تباہ حال خاندانوں کو بچھڑنے والے پیاروں کی تلاش، طویل عرصے بعد ملاقات پر جذباتی مناظر۔ 24 سالہ فلسطینی مارہ کو صہیونی قید سے 8 سال بعد آزادی ملی۔ مارہ کے گھر پہنچنے پر والدہ خوشی سے آبدیدہ۔ ایک طرف مسئلہ فلسطین، دوسری جانب صدارتی انتخابی مہم، جو بائیڈن کو دوہری مشکل کا سامنا۔ ریاست میساچوسیٹس میں جو بائیڈن کو فلسطینی حامیوں کا سامنا کرنے میں دشواری، مظاہرین فری فلسطین کے نعرے لگاتے رہے۔ امریکی صدر نے 2 ریاستی حل کی بات کر دی، کہتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کام کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی شروعات ہے، امید کرتے ہیں مزید قیدیوں کی رہائی ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی میں توسیع کے امکانات ہیں۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر واقع شاپنگ سینٹر میں خوفناک آگ، 11 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ آگ کی وجہ سے درجنوں دکانیں جل گئیں، کروڑوں کا نقصان۔ آگ چھت پر رکھے جنریٹر کی وجہ سے لگی۔ فائر بریگیڈ اور دیگر ریسکیو اداروں نے آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ 6ٹھی منزل سے 4تھی منزل تک پھیل گئی، جس پر قابو پانے میں وقت لگا۔ نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے نوٹس لے لیا، واقعے کی رپورٹ طلب۔ بھگوڑے عادل راجہ اور حیدر رضا مہدی کا کورٹ مارشل، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، قومی سلامتی کے خلاف کام اور فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی گئی۔ مجرم عادل راجہ کو 14 سال قید بامشقت اور مجرم حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کاٹنا ہوگی۔ دونوں سابق فوجی افسران کے رینک بھی ضبط کر لیے گئے۔ سزائیں پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سنائی گئی۔ دونوں سمن بھیجنے کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ سزا پر عمل درآمد کے لیے ایک کو برطانیہ اور دوسرے کو کینیڈا سے واپس لایا جائے گا۔ خاور مانیکا کا سابقہ بیوی کے خلاف عدالت سے رجوع، چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر دوران عدت نکاح کا الزام۔ اسلام آباد کی سول عدالت میں بیان بھی ریکارڈ کرا دیا۔ دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان نکاح سے پہلے بھی تعلقات تھے۔ میری اجازت کے بغیر چیئرمین پی ٹی آئی گھر آتے رہے اور بشرا بی بی بنی گالا جاتی رہیں۔ عدالت نے تینوں گواہوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ صدر عارف الوی کو کام سے روکنے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ صدر عارف الوی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، اپنے عہدے کے وقار کو مجروح کیا، درخواست گزار کا موقف۔ ہمارے دور میں عوام خوشحال اور ملک ترقی کر رہا تھا۔ قائد مسلم لیگ نون کا سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا اقتصادی میدان میں ہم ہمسایوں سے آگے تھے، ہم نے عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کیے، اگر مومنٹم جاری رہتا تو آج پاکستان بہت آگے ہوتا۔ ورکرز کنونشن سے خطاب میں خواجہ آصف بولے، جنہوں نے نواز شریف کو مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دورہ دبئی پہلے سے طے تھا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا خطاب، بولے بلاول کے مشن کے مطابق ہر جیلا کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنا رہی ہے۔ اشتعال انگیز گفتگو کرنے کا کیس، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وارنٹ گرفتاری عدالت میں عدم پیشی پر جاری کیے گئے۔ کیس کی مزید سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔
IMF کے مطالبات پر ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کے اقدامات کا آغاز. چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کی سربراہی میں 8 رکنی تکنیکی کمیٹی قائم. FBR اور نادرا حکام ٹیکس دہندگان کی اصل آمدن کا جائزہ لیں گے. نئے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات تجویز کریں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیٹکس کا نظام بھی قائم کیا جائے گا. عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات. الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ سے 27 نومبر تک جامع رپورٹ طلب کر لی. الیکشن کمیشن کا پولنگ اسٹیشنز پر پولیس، پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ. آئین کے تحت وفاق اور 4 صوبے الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہیں. لاہور تاحال دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل. فضائی آلودگی میں تیسرے نمبر پر آ گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس 203 ریکارڈ. بھارتی شہر دہلی فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر. اسموک سے متاثرہ شہروں میں سانس کے امراض میں اضافہ. ملتان میں سانس اور دمے کی ادویات کی مارکیٹ میں قلت. لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں جزوی سمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز. 3 بجے کے بعد مارکیٹیں کھلنے لگیں. اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز آج بھی بند رہے. کل مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. لاہور مال روڈ پر گاڑیوں اور دیگر وہیکلز کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. اسموک کا باعث بننے والے سیف سٹی کے نشانے پر آ گئے. 95 دھواں چھوڑتی گاڑیوں، 21 مقامات پر کوڑے کو آگ لگانے اور 16 مقامات پر آلودگی کا باعث بننے والی چمنیوں اور بھٹوں کی نشاندہی. رپورٹ متعلقہ محکموں کو بھجوا دی گئی. نگران حکومت نے آتے ہی پہلے روز سے ہی کام شروع کر دیا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب. بولے صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. پنجاب میں سرکاری سہولیات کی حالت زار دیکھ کر دکھ ہوا. ہم سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں. کام ڈاکٹرز نے کرنا ہے. عادل راجہ جیسے غدار وطن اور ایک اور اس کے ساتھ کوئی کیپٹن مہدی تھا، ان کو 14 سال اور 12 سال کی سزا سنائی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کم سزائیں ہیں. جو اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے، اپنے دین سے غداری کرے اسے اس مینار پاکستان پہ لٹکانا چاہیے. لاہور میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کا انعقاد. حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے تمام اقلیتوں کو بے خوف و خطر اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہے. جہاں عوام کو افواج کے خلاف کیا جاتا ہے وہاں پھر لیبیا جیسا حال ہوتا ہے. عادل راجہ جیسے لوگ جو اپنی مٹی سے غداری کریں انہیں لٹکا دینا چاہیے. گوادر پستی سمیت مختلف علاقوں میں شدید بارش اور ژالہ باری. قصبوں اور پہاڑی علاقوں میں تیز بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی. سندھ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کی مغربی ہواؤں کے باعث تھرپارکر، عمرکوٹ، بدین، میرپور خاص، جامشورو اور ٹھٹھا میں بارش اور آندھی کی پیش گوئی. شہر قائد میں بھی بادل برسنے کو تیار. اور پلے بیک سنگر سلیم رضا کو مداحوں سے بچھڑے 40 برس بیت گئے. 4 مارچ 1932 کو امرتسر میں پیدا ہونے والے نامور گلوکار نے کریئر کا آغاز لاہور فلم انڈسٹری سے کیا. قاتل، نوکر، 7 لاکھ، آس پاس، 2 رستے اور ہم سفر جیسی درجنوں اردو اور پنجابی فلموں میں آواز کا جادو جگایا. 1975 میں کینیڈا جا بسے اور 25 نومبر 1983 کو گردے فیل ہو جانے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.